أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یا حرف ندا ہے. ایوہا تنبیہ کے لیے. یا ایوہ الناس اے لوگو. سب لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخاطب کر کے اس آیہ کریمہ میں مخاطب ہیں سب مومن کافر سب لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو اور نہ اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا واضح ظاہر. انما صرف اور صرف یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا والفحشاء اور فحاشی کا وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اس آیہ کریمہ کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ جس میں فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. استبرأ جب بے تعلقی لا تعلقی قطع تعلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی ورأوا العذاب اور عذاب کو دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب اور تمام ذرائع ان کے ختم ہو جائیں گے. الاسباب سبب کی جمع ہے. سبب وہ ذریعہ جو انسان کو مقصود تک لے جائے جو انسان کو اس کے یعنی مطلوب تک لے جائے مقصود تک لے جائے وہ سبب ہے. فاتبع سببا جیسا کہ سورہ کہف میں آتا ہے. وہ ذرائع جو انسان کو پار لگا دے. مثال کے طور پر ہم نے سفر کرنا ہے اگر تو گاڑی سبب ہے
کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان سے سارے کے سارے ذرائع جو ان کا مقصود تھا، نجات، جہنم سے بچنا، عذاب سے بچنا اور جنت میں جانا، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پر سارا بھروسہ تھا۔ تو انہوں نے ان سے لا تعلقی کر دی، ان سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں۔ اب سارے کے سارے ذرائع منقطع ہو گئے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اب جب انہیں ہوش آیا کہ جن کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ تو اب ہمارے لا تعلق ہو گئے ہم سے، پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہو ہمارے لیے واپس پلٹنا، کرہ یعنی پلٹنا، کہ دنیا میں واپس لوٹنا، اگر ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں تاکہ ہم نیک عمل سب کریں، جیسا کہ کتنی آیات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب کافر عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہمیں اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ وہاں پہ اب کاش، حسرت، ندامت، افسوس، ساری معانی اس کے اندر ہیں۔ لو ان لنا، کیونکہ ہوگا تو نہیں، اب واپسی تو وہاں پہ ہونی نہیں ہے، لیکن تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، حسرت کریں گے اس بات پہ، اور حسرت ان کی ان اعمال پہ ہوگی جو وہ کرتے رہے، بھی ہم کرتے رہے کیا رہے، ان کو ہم نے سمجھا کیا ہوا تھا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اب ہم دنیا میں جائیں تو ہم بھی ان سے لا تعلقی کریں، ایسے جیسے آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہ، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، کذالک، اسی طرح، یریہم، دکھاتا ہے ان کو، اللہ اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات یعنی حسرت ان کے لیے، بے فائدہ، یعنی ایسے اعمال جو ان کے لیے حسرت کا سبب بنے، اور یہ حسرت ان کو ایسی ہوگی کہ اب ان کو افسوس ہوگا کہ ہم تو کبھی بھی اس جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، وما هم بخارجین من النار، وہ اس آگ سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، جو اللہ کے سوا اوروں کو ند بناتے ہیں، جس کا آیا پیچھے ذکر، اللہ سے محبت کرنا، ان کو ند بنانا ہے، یعنی اللہ کی محبت جیسے ہونی چاہیے انسان کی، ویسی محبت ان سے کرنا، یہ ان کو ند بنانا ہے، اللہ جیسی محبت کرنا ہے، جیسا کہ فرمایا یحبونہم کحب اللہ۔ تو اب یہ ساری کی ساری محبتیں ان کے لیے حسرت کا باعث، وہ جو اللہ کے سوا اوروں کے ساتھ کرتے رہے، جن کے لیے یہ سب کچھ لٹاتے رہے، اپنا مال، اپنا نذرانے، اب سب کے سب ان کے لیے حسرت کا باعث ہیں کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ بات بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں ہے حلال اس میں سے کھاؤ، مما فی الارض، اور یہاں پہ جو کچھ زمین میں ہے تو عمومیت جو ہے، عام، جب تک کسی چیز کو اللہ حرام نہیں کرتا وہ حلال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے، تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسانوں تمہارے لیے ہے۔
جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جیسے اقبال نے کہا۔ تو اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ، طیباً پاکیزہ۔ تو اب اس کا تعلق جو ہے پچھلی آیت سے کیوں ہے کہ اب حلال چیزوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کھاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی اور کہا کہ ان کو ند نہ بناؤ، تو اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جن کو ند بنایا ہوا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ند انہوں نے کن کو بنایا؟ علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، اپنے جوگیوں کو۔ ہاں جی، وہ رہبان ہیں جو تارک دنیا ہو کے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنا رب بنایا، اور وہ ان سے یعنی اللہ کی حلال چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور جو حرام ہیں جیسا کہ خنزیر ہے اور خون ہے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اللہ کے سوا اوروں کے نذرانے ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہ حلال قرار دیتے ہیں۔ اوروں کے نذرانے، یہ نظر نیاز حسین، یہ 11ویں غوث پاک کی، تو یہ سارے کے سارے جو لوگ اللہ نے ان کو حرام کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے چیز مشہور ہو جائے، مشہور کر دی جائے، وہ حرام ہے، تو یہ چیز اس کو حلال، یہ لوگ حلال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے حرام کی ہے نا ان کو، اس کو نہ کھاؤ، کھاؤ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے۔ تو یہ حرام کیسے کرتے ہیں حلال چیزوں کو؟ کہ اللہ کے سوا آستانوں کے اوپر ذبح کرتے ہیں، یہ فلاں کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، یہ فلاں کے نام پہ بانٹا جا رہا ہے، تو اس طرح وہ چیزیں حرام ہیں، اور ان لوگوں تو ان چیزوں کو نہیں کھانا، حلال چیزوں کو کھانا ہے۔ مما فی الارض حلالا طیبا، تو اس لیے اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے جتنے بھی خطوات ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ خطوہ ہوتا ہے قدم اٹھانا، جب انسان ایک سٹیپ لیتا ہے تو اس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ خطوہ ہے، قدم۔ تو شیطان کے خطوات کی پیروی نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ شیاطین کا لفظ آیا، اور شیاطین جو ہیں یہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، شیطان انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں۔ تو اب یہ لوگ جو کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اور جو بھی پھل وغیرہ ہیں، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیاطین ہیں، جن کو ند بنایا ہوا ہے، شیاطین الانس ہیں، ہاں جی، تو وہ جب ان کی اتباع کرتے ہیں تو پھر حلال چیز کو حرام کر کے حرام چیز کو حلال کر لیتے ہیں، تو یہ ان کے خطوات کی پیروی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو فائدے ہمیں ملے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہو، الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ سب انسانوں کے لیے ہے، الا یہ کہ اس کی تحریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت کا اعلان نہ ہو جائے جی۔ تو اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں، اس میں عام چیز جو ہے کہ وہ جائز ہیں، ان کا کھانا جائز ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے۔ تو جو خطوات الشیطان ہیں وہ شیطان کا راستہ ہے،
وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے راستے پہ چلاتا ہے. تو اس لیے اس کے راستے پہ نہ چلو. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ انسان کو اس طرح یعنی دھوکہ دیتا ہے کہ وہ فحاشی کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے شیطان کے جو خطوات ہیں نا، وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے وہ برائی کو سجا کے انسان کے لیے پیش کرتا ہے، اور انسان کو برائی اچھی لگنے لگتی ہے. تو جب دل میں برائی کی نفرت نہیں رہتی اور اس کی محبت آ جاتی ہے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان کے خطوات کی پیروی کرتا ہے. تو وہ اس کے پھر وہ سارے اسباب جو ہیں جو اس برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو فضول ہیں. تو جس طرف شیطان لے جاتا ہے انسان اس طرف چلا جاتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے. اور برائیوں کی محبت اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن برائی میں پڑا رہتا ہے، ساری عمر گزار دیتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. جیسے جو رسیاں ہیں لوگ گانے بجانے کے، موسیقی کے، رقص کے، سرور کے، قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ان کو قرآن نہیں اچھا لگتا. اس لیے کہ موسیقی اور رقص اور یہ برائیاں شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دی، اور وہ اس کی خطوات کی پیروی میں جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ یہ خطوات سٹیپ بائی سٹیپ کہاں لے جاتی ہیں؟ یہ برائیاں فحاشی کی طرف، زنا کی طرف. اس لیے پہلے سو کا ذکر آیا جو عام ہے برائی. انما یامرکم بالسوء، کیونکہ دشمن ہے کھلا. کرتا کیا ہے؟ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، اور وہ برائیاں کدھر لے جاتی ہیں؟ فحاشی کی طرف. پہلے برائی کا ذکر آیا، والفحشاء، پھر فحاشی کا. برائی عام ہے اور فحاشی خاص ہے. یعنی پہلے عمومی طور پر فحاشی سو کے اندر داخل ہے، لیکن فحاشی کا علیحدہ سے ذکر کیا کہ یہ عام شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کی طرف شیطان لے جاتا ہے. اور فحاشی کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ شیطان کی سب سے بڑی دشمنی ہے انسان کے لیے. اس لیے ہمیں شیطان کو اپنا دشمن بنانا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے، ہم اس سے دوستی نہ کریں. اس لیے اس کی بات نہ مانیں، اس کی اتباع نہ کریں. اور جو لفظ شیطان ہے نا، وہ شیطانہ سے ہے. شیطانہ کا معنی ہوتا ہے دور چلے جانا. شیطانہ کا معنی ابعاد، ابتعاد. اور یہ اس کی بہت ساری مثالیں اشعار میں بیان کی ہیں مفسرین نے، عربی شعروں میں، کہ شیطان کا لفظ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. شیطانہ کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور جو شیاطین ہیں ان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں جس سے وہ اللہ کے دین سے دور کر دیتے ہیں. اس لیے شیطان وہ ہے جو اللہ کے دین سے دور کر دے. اب شیاطین الانس جو ہے نا، وہ شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ شیاطین الانس جو ہیں انہوں نے ایسے ایسے پروگرام رکھے ہوئے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں. ہاں جی، وہ ڈرامے ہیں، وہ آپ دیکھیں تو کتنی چیز، اگر اس کی آپ فہرست گننی شروع کر دیں تو وہ شمار میں ہی نہیں آتے کہ کتنے وسائل ہیں. کھیل بنا دیے ایسے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں. ایسے ایسے وسائل لے آئے. پہلے چلو ڈرامے ہوتے تھے، فلمیں ہوتی تھی، سینما ہوتا تھا، اب ہر ایک کی جیب میں یہ لے آئے
اور یہ وہ وسائل ہیں شیطان کے جو انسانی شیطانوں کے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ تو جو شیطان الجن ہے وہ تو صرف وہم اور وسوسہ ڈالتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہم ڈال دیتا ہے انسان کے دل میں۔ تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شیطان الانس جو ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ چاہے انسان کا کوئی دوست ہو جو برائی کی طرف لے جائے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کی وجہ سے برائیوں میں مبتلا ہے۔ دوست ان کا حرام چیز کھاتا تھا، وہ نشہ کرتا تھا، اس کو نشے پہ لگا دیا، اس کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کر وہ ایسی فلموں کی باتیں، پھر لڑکیوں کی باتیں، پھر معاشقی کے قصے، اور وہ بھی اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، وہ شیاطین ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، واضح دشمن ہے۔ تو جو بھی انسان کا دوست انسان نما ہے، شیطان ہے وہ جو اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے، فحاشی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ جو نام نہاد ان کے پیر ہیں یا علماء ہیں، وہ ان کو یہ حکم دیتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کی نسبت، اللہ کی بابت ایسی بات کہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ تو یہ کیا بات کہ ایسی بات کہنا اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جب انسان ایسی باتوں کا ارتکاب کرتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیر ہیں یا جو بھی علماء ہیں، وہ ان کے جو شیاطین ہیں، شیاطین صفت ہیں، جو وہ ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو حلال ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ جو تھے، وہ کچھ جانور بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے کہ ان کو ذبح نہیں کرنا، ان کا گوشت نہیں کھانا، اور ان کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور ان کو کہتے تھے یہ صاحبہ ہے، یہ بحیرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ان کو حلال کیا ہوا ہے، ان کا استعمال حلال ہے، کئیوں کا گوشت حلال ہے، تو آپ نے اس کے اوپر حرام کیوں کیا؟ تو یہ وہ بات ہے اللہ پر ایسی بات کہنا جس کا علم نہیں انسان۔ اب اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں کہ گھوڑے اس پہ سوار نہیں ہونا کیونکہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف ہو گئی ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حلال کی تم نے اس کو حرام قرار دے دیا، یعنی اس پہ سواری کرنا، اس کو استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ بات وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کا ہمیں علم نہیں۔ اور اس میں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب تھے، پیر چنڈا۔ تو جناب پیر صاحب کی کرامت کیا ہے، یہ جناب پیر صاحب کبھی آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، جو چولہے پہ پکی ہونا چیز وہ نہیں کھاتے۔ بھئی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اس کو آگ نے چھوا ہوا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے تو تم حرام کر رہے ہو۔ یہ کون سا تقویٰ ہے، یہ کون سی کرامت ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول آگ پہ پکی ہوئی چیز کھاتے تھے۔ تو یہ ایسی بات ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، تو یہ لوگ معاشرے سے تعلق توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
تو یہ اچھا سلوک کرنے کی بجائے تعلق توڑ کے جنگل میں بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان نے اپنے اوپر اللہ کی حلال کرتا چیزوں کو حرام اپنے اوپر کر لیا۔ کہ جو لوگ ہیں جی یہ کیا یہ صوفی صاحب ہیں، صوفی کا کیا معنی ہے کہ یہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو آرام دہ نہ ہو، آرام دہ نہ ہو، صوف سے بنا ہوا ان سے جو چبھتا رہے، تکلیف دیتا رہے۔ یہ کہاں کی نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لباس تمہارے لیے بنایا ہے حلال ہے، اس کو استعمال کریں۔ خذوا زینتکم ہے جی، اپنی زینت کو بناؤ، اللہ کا حکم ہے۔ تو ایسی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرہیزگاری اور تقویٰ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت اور یہی شیطنت ہے کہ اس طرح برائی کو سجانا کہ اس کو نیکی سمجھ لینا۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں جو بدعات کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ اسی کی مثال ہے کہ وہ اللہ پر ایسی بات کہتے ہیں جس کا علم نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا ہوا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ شیطان یہ حکم دیتا ہے کہ تم کہو ایسی بات اللہ پر جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جناب یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے ہی نہیں۔ کل ایک بھائی مجھے کہا تھا جی اللہ نے قرآن میں کہا جی نیارمو پانی نہ پیو، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں کدھر لکھا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو کھجور نہیں ہوتی تو پھر کس سے کھولتے تھے؟ اگر قرآن میں حکم ہوتا تو اللہ کے رسول کو نہ پتا ہوتا کہ خالی پیٹ ہوں، اس میں تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میں نے پانی نہیں پینا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، یہ شیطان کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا، کہ تم کہو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ولی اللہ ہے، تمہیں پتا ہے یہ ولی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کر رہے ہو، تمہیں کیا خبر؟ اس کا سر جو مخفی بات ہے تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تو اس طرح ان کو ولی اللہ تم نے قرار دے دیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں شیطان اس طرف لاتا ہے۔ یہ دیکھیں کن کن چیزوں کا حکم ہوا، یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تین ایسے اہم نکات بتا دی اللہ تعالیٰ نے جو شیطان جن کا حکم دیتا ہے اور انسان کو صراط مستقیم سے یہی تین چیزیں بھٹکانے والی ہیں، یہ ان کی اساس اور بنیاد ہے۔ برائی، فحاشی اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا انسان کو علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں برائی سے، فحاشی سے، اور یہ کہ ہم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔